صحیح. تو ہم بیسکلی بات یہ کر رہے تھے کہ جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے نا اتنا ہی اس کا ٹیسٹ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو بیسکلی حدیث جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مشکل آزمائش کس کی آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی. انبیاء کو سب سے زیادہ مشکل آزمایا جاتا ہے. تو پھر ان صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس حساب سے اس کو آزمایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے پھر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں لوگوں کی. تو اس میں عموماً ہم ایک دوسرے کو کہہ بھی دیتے ہیں نا کہ اس کا اتنا مسئلہ چل رہا ہے تو کیا ہوا، میں نے تو یہ کیا ہوا ہے، میں نے تو یہ مصیبتیں دیکھی ہوئی ہیں. عموماً لوگ کمپیریزن میں چلے جاتے ہیں یا بڑے چھوٹوں کے ساتھ اکثر یہ کرتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، ہم تو پیدل اسکول جاتے تھے یا اور ہم ایسے کرتے تھے ایسے کرتے تھے. یہ بہت زیادہ کامنلی پریکٹس کیا جا رہا ہوتا ہے. حالانکہ اب ہماری مشکلیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن بنتا ہی نہیں. ہمارا ایمان کتنا ہی اللہ. تو جس کا جتنا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے ٹیسٹ کریں اور وہ ڈیفینیٹلی اس میں کیپیبلٹی ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت حاجرہ میں کیپیبلٹی تھی. دیٹ از وائی اللہ سینٹ ہر اوور دیئر اینڈ دیٹ از وائی شی ہیڈ ٹو ٹیک 7 راؤنڈز. اسی لیے ہماری بھی جتنی کیپیبلٹی ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں پرابلمس دیتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر ایک کی وسعت کے مطابق ہی وہ مکلف ہے، اس کو آزمایا جائے گا. ٹھیک ہے. ایسے سے کمپیریزن نہیں کرنے چاہیے جو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. دوسرا، اگر کسی کو سہارے کی ضرورت ہے، کسی کو ورڈ لفظوں میں حوصلے کی ضرورت ہے تو اس کو حوصلہ دینا چاہیے. اچھا، سورۃ العصر میں ہے نا، والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. مطلب کہ وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں صبر کے لیے. تو صبر کی کیوں تلقین کرتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ انہیں ایک دوسرے کی آزمائشیں پتہ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اللہ پہ تو بھروسہ ہے، لیکن جو ورلڈلی ایفرٹ ہوتی ہے نا، اس ورلڈلی ایفرٹ میں یہ بھی آتا ہے کہ یو سیک ہیلپ فرام سم پرسن، جس سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اس سے آپ ہیلپ لیں، یا کوئی فرینڈ ایسی اس سے آپ ڈسکس کریں، آپ دل کا بوجھ ہلکا کریں اور آپ کو اس میں اسٹرینتھ ملے. ٹھیک ہے. تو وتواصوا بالصبر جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایک دوسرے کو بجائے یہ کہنے کہ ایسا تو بہت ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی تو ایسے ہوا تھا وغیرہ وغیرہ، اس کے بجائے اس کی پرسنل سچویشن کو سمجھتے ہوئے اس کو سہارا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. صبر دینا چاہیے اور اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کتنی بار کہتے ہیں لا تحزنی، کہ غم نہ کرو. حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تحزنی، اور حضرت ام موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تحزنی، غم نہ کرو. اور پھر سورۃ الاحزاب میں ازواج کا جب قصہ آتا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ بھی غم نہ کریں. تو اللہ کو اتنی فکر ہے ایموشنز کی، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ایموشنز کی فکر نہیں کرتے. کسی کو کچھ برا لگ رہا ہے، کسی کا دل دکھ رہا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، ہم اس کو کبھی کبھی دیکھ کے اگنور کر دیتے ہیں، اور کبھی ہمیں پتہ ہو تب بھی ہم بات نہیں کر رہے ہوتے، یا پھر ہمارا کوئی بے حس بن جاتے ہیں، ہم لوگ انسینسیٹیو ہو جاتے ہیں ہم لوگ ٹورڈز ادرس نیڈس. ٹھیک ہے. تو جب اللہ کو اور دیکھیں اللہ تعالیٰ عورتوں کو کہہ رہے ہیں سب کو، تو اللہ کو بھی پتہ ہے کہ عورتیں جو ہیں دے ڈو فیل، غم جو ہے وہ زیادہ فیل ہوتا ہے، گریف میں چلی جاتی ہیں، زیادہ گریف کرتی ہیں. تو کیا ہمیں پھر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی دینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. ہم ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کو اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا آپ پریشان نہ ہو، آپ غم نہ کریں. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر حدیثیں اور ہمیں سنت میں سے بھی، سیرت میں سے بھی بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ہم بات کر رہے تھے، 7 چکروں کی بات کر رہے تھے. جب 7 چکر انہوں نے لگایا ہے دین این اینجل اپیئرڈ. بچپن سے جو ہم نے سٹوری سنی ہوئی تھی نا، وہ میں نے تو یہی پڑھا ہوا تھا کہ بچہ پاؤں مارا تھا اس میں سے زمزم نکلا، لیکن اس میں تو وہ بالکل بھی نہیں مینشن. یا تو میں کہتی کہ دونوں اوپینینز ہیں، لیکن اس میں نہیں مینشن. سورس ہماری یہی ہے اور کوئی سورس نہیں ہے ہماری ہسٹری کے واقعات کے لیے، یہ اور کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. تو خیر بک میں یہی مینشنڈ ہے کہ ایک فرشتہ آیا ہے اور اس کو پہلے حضرت حاجرہ نے لکھا ہے اور اس کو بولا ہے کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے یہاں پر، تو کوئی تم اگر اللہ کی طرف سے ہو تو کچھ کرو. تو انہوں نے پھر اپنا پر مارا ہے، یہ ایڑی ماری ہے، اور پھر پانی زمین سے نکلا ہے، زمزم کا پانی نکلا ہے. اور پھر حضرت حاجرہ آئی ہیں، انہوں نے اپنا ہاتھ سے بھرنا شروع کیا، مشکیزے میں ڈالتی گئی ہیں، پانی بھرا اور پھر خود بھی پیا اور بچے کو بھی پیا، اور پھر وہاں سے پانی نکلنے لگ گیا. اسماعیل علیہ السلام وہیں پہ تھے.
अल्टीमेटली इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो जाएंगे, 13 ईयर्स के हो जाएंगे, और फादर एब्सेंट ही हैं, ठीक है, वो बाद में आएंगे। जब तक टीनेज में एंटर नहीं होते ना, तब तक हजरत इब्राहिम नहीं आते, तो हजरत इब्राहिम बाद में आएंगे। और मीनवाइल क्या होता है, बनु जुरहम एक कबीला था, ट्राइब था, वो वहां पे आके बस जाता है, और बस कर फिर बनु जुरहम वाले पहले तो इजाजत देते हैं हजरत हाजरा से हम यहाँ रह सकते हैं। पुरानी जितनी सिविलाइजेशन थी ना, वो पानी के इर्द गिर्द ही बसती थी, जैसे दरियाए नील है, रिवर नाइल, वो सबसे बिगेस्ट सिविलाइजेशन थी पुराने जमानों में। मिस्र सारा, इसीलिए तो मिस्र सुपर पावर था, इजिप्ट सुपर पावर था ना उस जमाने में। रिवर नाइल दुनिया का बिगेस्ट रिवर है। और फिर जो दरियाए फुरात है इराक में, इसीलिए इराक की सिविलाइजेशन और इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है, दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन, क्योंकि वहाँ पानी था तो लोग वहाँ बसने लग गए। इसी तरह यहाँ पर पानी देख के लोग बसने लग गए, और फिर जो उनका खाने पीने का सिस्टम, वो सारी फिर अलग स्टोरी, हम इसी स्टोरी के अंदर ही फिर रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह हुआ, और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के जरिए से फिर जमजम निकला। तो यहाँ पर मेरे पास आज जमजम भी मौजूद है, तो लेकिन वो है इतना, हम उसको डिवाइड करेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके। जमजम की फजीलत किसी को पता है? मोमिना जमजम डाल है, आप डाल लें ग्लासेस में काउंट करके। किसी को जमजम की फजीलत पता है? शिफा है, और जो हदीस है, बिल्कुल। तो हाँ जी, यानी खड़े होकर भी पिया है। जमजम जो है ना, आपसे वसल्लम ने खड़े होकर भी पिया, बैठ के भी, दोनों तरह पी सकते हैं, ये है। लेकिन वही जो आपने बताया कि जमजम जिस नीयत से पिया जाए वो पूरी होती है, तो जो भी आप दुआ मांगेंगे वो पूरी होती है जमजम पीने से। तो ये बहुत छोटा छोटा घूंट है हमारे पास, लेकिन वो हम पी के अभी दुआ जरूर करेंगे, ठीक है। नहीं, इसमें लिखा नहीं हुआ। इसमें यही लिखा हुआ है कि वो चुल्लू भर के डालने लगी, और इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वो ऐसा ना करती तो वो उसका पूरा चश्मा बन जाता, लेकिन वो फिर कुआं ही रहा। ये अलबत्ता इसमें लिखा हुआ है, ये भी नहीं इसमें मेंशन। हम्म, सही है। हाँ, यानी यही चीजें हमने सुना तो यही सब हुआ है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है। और ये फिर इसमें ना जितनी हदीसें हैं वाकयात से रिलेटेड, वो सब मेंशन है, और कुरान में तो है ही नहीं ये वाकया ना। चलें, जब तक जमजम आ रहे हैं तब तक अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है उनके सेक्रीफाइस को डिस्कस करना, उस पर हम आते हैं। अच्छा, तो बेसिकली इसमें अभी हम देख रहे हैं कि जो पूरी फैमिली है ना, उसका रोल है इसके अंदर, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी। इन द स्टोरी ऑफ हाजरा, बेसिकली इट स्टार्टेड विद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ही लेफ्ट हर ओवर देयर। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, देन हर सन वाज विद देम, विद हर, और उसमें हजरत अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बेसिकली अपने बेटे की, उनको पालने की। वरना ये भी हो सकता था कि बेटा उधर ही रहता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, और अकेली आ जाती, ये भी तो पॉसिबिलिटी थी। हजरत सारा तो बांझ थी ना, उनकी अभी कोई औलाद नहीं है, अल्लाह 13 साल के हो जाएंगे इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होंगे हजरत सारा से, ठीक है, लेकिन अभी और कोई औलाद नहीं है। तो ये भी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वो अब उनके साथ है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हजरत हाजरा पे। तो ये 3 लोग हैं जिनका के बेसिकली रोल है स्टोरी के अंदर। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उनको डेजर्ट में छोड़ के जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें उन्हीं के सेक्रीफाइसेस देखने होंगे। एंड इन सूरत दो के हमारा सेशन वाज अबाउट हजरत हाजरा, बट आई थॉट कि जब हम डिस्कस कर रहे हैं फैमिली को, देन व्हाई नॉट फैमिली। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, कद कानत लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहिम वल्लज़ीना मअहू, कि आपके लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में भी उसवा हसना है, दैट इज रोल मॉडल है। और उसवा हसना अल्लाह ताला ने और किस नबी को कहा है? जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो किस सूरत में? अहज़ाब, सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बोला था इनका उसवा फॉलो करें। एंड इन सूरतुल मुम्तहिना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये दो ही रसूल हैं जिनका अल्लाह ताला बाकायदा कहता है कि टेक देम एज रोल मॉडल, इनको हमने एज अ रोल मॉडल लेना है।
So since we also have to take him as a role model, that is why we'll cover him as well. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہم نے ان کی تھوڑی مشکلات کا ذکر شروع میں پڑھا. اینڈ دین آفٹر دیٹ جب ان کو اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے قربان کرنا ہے, وہ بھی ان کا ایک سیکریفائس ہے. تو اوور آل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف سے جو لیسنس ہیں نا, وہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. تو وین ابراہیم علیہ السلام لیفٹ حضرت ہاجرہ ان دا ڈیزرٹ, تو سب سے پہلے وہ کیا کر رہے ہیں, کیا قربان کر رہے ہیں, وہ کیا قربان کریں, آپ لوگ بتاتے جائیں تو ہم اس کو کمپائل کرتے جاتے ہیں. ہاں, اپنی فیملی جو فزیکلی نظر آ رہا ہے دیٹ از اپنی فیملی. اس کے ساتھ ساتھ اور جیسے انٹرنلی کتنا کچھ چل رہا ہوگا نا, محبت کی بھی تو قربانی ہے نا, اپنی محبت کو قربان کر رہے ہیں. عموماً مردوں کو دیکھیں نا تو ایسے لگتا ہے بہت اسٹرانگ ہے, اور ان کو بچے کو ہاسٹل بھیج رہے ہیں, یہ کوئی بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ بہت اسٹرانگ ہے, نظر اندر نہیں کچھ نظر آ رہا ہوتا, اور یہی لگتا ہے کہ بس بچے سے دور ہو رہے ہیں, شاید یہی ایک چیز ہے. حالانکہ اور کتنا کچھ ہے جو وہ بھی سیکریفائس کر رہے ہیں, وہ اپنا لو سیکریفائس کر رہے ہیں وہاں پہ. دین کمپینین شپ کو سیکریفائس کر رہے ہیں, اپنی بیوی کی کمپینین شپ, اپنے بیٹے کا ساتھ, اور بیٹا اور کوئی بھی نہیں تھا, اولاد بھی کوئی نہیں تھی, تو وہ کتنا زیادہ اس کو مس کریں گے, اس کو سیکریفائس کر رہے ہیں. پھر ان کو جو فیئر تھا کہ پتہ نہیں ان کو کیا بنے گا, کوئی جانور نہ کھا جائے, اس فیئر کو بھی ان کو چھوڑ کے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے, وہ بھی وہ فیس کر رہے ہیں. پھر کتنے زیادہ ایکسکیوزز تھے جو کہ وہ دے سکتے تھے نا, یا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دے سکتے تھے کہ نہیں یہ کیسے ہوگا. ویسے جیسے ہمیں پردہ اگر کرنا پڑ جائے, ہمارا فرسٹ ایکسکیوز کیا ہوتا ہے, گرمی لگتی ہے, تو ہم بہت زیادہ ایکسکیوزز دیتے ہیں when we have to obey Allah. So when he had to obey Allah, he didn't give any excuse. تو انہوں نے اپنے سارے ایکسکیوزز کو قربان کیا, فیئر کو قربان کیا. دین ہی آلسو سیکریفائزڈ ہز ایگو. شیطان کو جب اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا, جو کہ آسان چیز تھی ایز کمپیئر ٹو لیونگ یور فیملی ان ڈیزرٹ, تو ان کو جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا تو اس نے منع کر دیا, اور اس نے انا دکھائی ہے, ایگو دکھائی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اتنے مشکل حکم ملے ہیں, بٹ ہی شوڈ اوبیڈینس. ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا, دیٹ از اسلم تو. تو انہوں نے اپنی ایگو کو بھی قربان کیا ہے. اور یہ ساری قربانیاں ہمیں ظاہر عموماً ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, باطن ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا, ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے, تو اس کا ہم نے خیال رکھا. تو ابھی ہم انشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے زمزم, کوئی کھڑے ہو کے پینا چاہے تو پی سکتے ہیں, لیکن اس کو دونوں طرف پینے کی ہمیں روایت اور دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اسٹارٹ کریں. تو اللہم اجعلنا من اصحاب الجنہ, آمین یا رب العالمین. اللہم لا تجعلنا من اصحاب النار, آمین یا رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہم سب کو جنت والا بنائے, اور ان سب کا ساتھ دیں انشاءاللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی لائف, اینڈ دین اسماعیل علیہ السلام کی لائف. He had to live without his father just because his father obeyed اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو وہ ان کی بھی ڈیفینیٹلی بہت بڑا سیکریفائس تھا ان کی طرف سے بھی. ایز اے بیبی تو انہیں فیل نہیں ہو رہا تھا, لیکن جب وہ بڑے ہو رہے ہیں تو ایبسنس آف فادر ہر ایک کو فیل ہوتی ہے, ہر کوئی فیل کرتا ہے. تو دیٹ واز اے سیکریفائس فرام ہز سائڈ. اور اس زمانے میں جب وہ لوگ سٹی ٹو سٹی ٹریول کرتے تھے, اس زمانے میں 12-13 سال کا جو لڑکا ہوتا تھا وہ اس زمانے کے اعتبار سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا. تو ہی مسٹ بی اتنا کیپیبل کہ وہ کسی قافلے کے ساتھ جا سکے, بٹ ہی ڈیڈنٹ. وہ وہیں پہ رہے ہیں کیونکہ انہیں بھی پتا ڈیفینیٹلی ان کی ماں نے سکھایا ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے, تو کمپینین شپ کو وہ بھی مس کر رہے ہوں گے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے تو ان کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں سورہ مریم میں. اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وہ صدیق تھے, صدیق النبی, صدیق تھے. اور صدیق مینس کہ کس طرح سچے تھے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہوتی ہے نا صدیق میں, جو کسی نے کوئی کچھ بتایا اس پہ عمل کر رہے ہیں. اور صدیق میں کیا شامل ہوتا ہے,
نیت تو ہوتی ہے شامل لیکن سچائی کے حساب سے ہے. ہوں بالکل ٹھیک ہے، آپ کا آنسر کلوز ہے. یعنی جو کوئی اور جو حکم دے رہا ہے نا اس کو سچ ماننا، سچ کو سچ کہنا. ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ہم اپنا سچ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں، لیکن جب آپ نے سچ بولا میں اس کو بھی سچ کہوں کہ ہاں انہوں نے سچ ہی بولا ہے. ٹھیک ہے، کسی اور کے سچ کی تصدیق کرنا یہ بھی صدیق میں آتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق بھی تو اسی لیے صدیق کہلاتے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو کی تصدیق کی تھی، انہوں نے ان کے سچ کو سچ کہا تھا، جو کہ زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ نے دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں کس پہ ٹرسٹ کر رہے تھے؟ وہ اپنے فادر کی خبر پہ کہ وہ ڈیفینیٹلی اٹ از فرام اللہ. وہ کوئی شیطان کی طرف سے خواب نہیں دیکھ رہے یا ان کے نفس کی طرف سے خواب نہیں ہے، بٹ دیٹ از وہی ہی ٹرسٹڈ ہز فادرز ڈریم، اور انہوں نے اس کی تصدیق کی. اینڈ دین وہ اس پہ اگری کر گئے حالانکہ 13 سال کے تھے. اور 13 ایئرس میں یہ جو ٹین ایج جو بھی ہوتی ہے اس میں ایک ریٹیلیشن ہوتی ہے انسان کے اندر کہ ان کے مائنڈ میں ہو سکتا ہے یہ آیا ہو کہ میں اٹھ جاؤں، میں بھاگ جاؤں، یا میں اگر جس بھی تختے پہ لٹایا تھا تو میں نیچے کو گر جاؤں یا موو کر جاؤں، کہ یہ ایسا الٹیمیٹلی ایسا نہ ہو. لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو ان کا فیئر تھا، ان کے ایکسکیوزز تھے، اس سب کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہی واز ویری صابر، صبر بھی بہت زیادہ. صبر اور ان کے صدق کی نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان دو چیزوں کی تعریف کی. تو ان میں پیشنس، جہاں سے اب ان کا پیشنس پتہ چل رہا ہے کہ چھری کے آگے لیٹ جانا، اس کے لیے صبر چاہیے. صبر اس کہ اپنے نفس کو روک لینا. تو انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا کوئی بھی ریئیکشن دینے سے اور صبر کیا. تو الٹیمیٹلی پھر اللہ تعالیٰ نے اس چھری کو بچے کو بیسکلی ریپلیس کر دیا. تو ہاں بالکل فادر کے اوبیڈینٹ تھے اور اللہ کے بھی اوبیڈینٹ تھے. ہوں بالکل. ہوں، ہاں جی بالکل. ہوں بالکل ایسا ہی ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کے بیسکلی ایک تو یہ ساری خوبیاں ہمیں پتہ چلتی ہیں. اور آگے میں نے ایک بات بتانے کی آپ نے بھول گئی لیکن وہ ابھی مجھے یاد آ جائے گی، مجھے بات کرتے کرتے بات یاد آ جاتی ہے تو ہم کوئی بات نہیں آگے موو کر جاتے ہیں. تو ہاں یہ مجھے یاد آ گئی فوراً. تو میں یہ بتانے لگی تھی کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل علیہ السلام ہے نا، اسی طرح ہم سب کے لیے بھی ایک اسماعیل ہے. دیٹ از ہماری اسٹرانگیسٹ ڈیزائر جس کو ہم نے اللہ کے لیے چھوڑنا ہے، یا کوئی بھی ایسی بات جو ہم نے اللہ کے لیے چھوڑنی ہے، اللہ کے لیے قربان کرنی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا تھا. تو دس از آور ایکسرسائز آر ہوم ورک ٹوڈے کہ ہم نے اس پورے ویک میں آگے عید کی چھٹیاں آ جانی ہیں، نیکسٹ سنڈے عید میں چلا جانا ہے. تو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہماری لائف میں وہ ہے اسماعیل جس کو ہم چھوڑ ہی نہیں پا رہے، اللہ کی خاطر قربانی نہیں دے پا رہے. تو وہ حب دنیا میں سے کوئی بھی لو آف دنیا میں سے کسی بھی چیز کا لو ہو سکتا ہے. لو آف چلڈرن جیسے ان کے لیے تو وہ تھا، پھر ہمارے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو. کوئی اگر حرام کماتا ہے تو دیٹ از لو آف ویلتھ ان دیئر ہارٹ، تو ان کو ہو سکتا ہے وہ چھوڑنی پڑ رہی ہو یا اور کوئی چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یو گائز ہیو ٹو تھنک اینڈ یو گائز ہیو ٹو شیئر اٹ ان دا نیکسٹ کلاس انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد دین ول گو ٹو حضرت ہاجرہ علیہ السلام. تو جیسے آپ نے بتایا نا وہ شعر بھی ہے اقبال کا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اس سے پہلا مصرع آتا ہے کسی کا؟ چلے ٹھیک ہے الحمدللہ. تو کس نے سکھایا آداب فرزندی؟ وہی اوبیڈینس ٹو ہز فادر. وہ کس نے سکھائی ان کو؟ ان کی مدر نے سکھائی. تو یہ ان کی ماں کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. اور دیکھیے ان کی ماں ایز اے سنگل مدر ہی رہ رہی تھی نا، حالانکہ وہ سنگل مدر تھی نہیں، لیکن سچویشن ایسی کریٹ ہو چکی تھی کہ وہ ایز اے سنگل مدر رہ رہی تھی. اور ایز اے سنگل مدر ہی جیسے آپ نے بات کی کہ عموماً مائیں کان بہت زیادہ بھرتی ہیں بچوں کے، کہ دیکھو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے یا لے کر نہیں گئے یا ایسے کر دیا ویسے کر دیا، باپ کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کر دیتی ہیں. اور اس سے جب بانڈ افیکٹ ہو جاتا ہے، بانڈ افیکٹ ہونے کے بعد پھر اس میں اوبیڈینس میں ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے. جب آپ کا بانڈ ہی اسٹرانگ نہیں رہا تو آپ بات نہیں مانیں گے اپنے والد کی. تو انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، رادر ان کی تربیت نظر آتی ہے. صرف تربیت نہیں، ان کی تعلیم بھی نظر آتی ہے. دیٹ از وائی ہی واز صدیق اینڈ ہی had صبر.
تو تعلیم شی واز آن اسلام. پہلے تو مصر میں تھی نا, مصر میں کوئی اور ریلیجن تھا اس زمانے میں, پر جب when she came to ابراہیم علیہ السلام تو ڈیفینیٹلی اسلام میں بھی داخل ہو گئی, اور وہیں سے اسلام کی جرنی. اور دیکھیں 2-3 جتنے بھی 5 سال جتنے بھی سال لگے ہیں اس سے کم, ویسے 5 سے کم لگے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے جب بھی اسماعیل علیہ السلام دیے ان کو, اور فوراً پھر انہوں نے وہاں چھوڑا. تو اتنے سالوں میں انہوں نے جو اسلام سیکھا تھا وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی سکھایا. اور عموماً ہم لوگ اس چیز میں بہت زیادہ لیک کرتے ہیں, اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مجھے بہت کم آتا ہے, مجھے اتنا کم آتا ہے تو میں کسی کو کیا سکھاؤں, یا میں کسی کو کیا ہی بتا سکتی ہوں, کیا ہی دے سکتی ہوں. حالانکہ جو کم نالج ہوتی ہے وہ بھی ہم آگے پاس آن کر سکتے ہیں. Unless and until you should know that this is correct. This is inside the bound that Allah has defined. Outside the boundary of خود سے کوئی نالج بنا کے نہیں بتا سکتے. Even contemplation that we do on these incidents or on the ayahs of Quran جو ہم تدبر کرتے ہیں, اور reflection that also has to stay within the bounds. ٹھیک ہے, اللہ کی باؤنڈری کے اندر, اس میں بھی ہم اللہ کی باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو ان فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی یہ کر سکتے ہیں جس کی جتنی نالج ہے اس کے حساب سے. جیسے ہم پڑھ رہے تھے نا وتواصوا بالحق کی, اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک وتواصوا کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو بتائیں, ایک دوسرے کو تلقین دیں حق کی, مطلب کہ ایک دوسرے کو نالج بھی دیں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کریں, اور پھر وتواصوا بالصبر ایک دوسرے کو صبر کا بھی کہیں, کیونکہ مشکلیں تو پھر آتی ہیں, خصوصاً سچائی کے راستے پہ مشکلیں آتی ہیں, تو ایک دوسرے کو سکھائیں. سورۃ العصر کے بارے میں آپ کو شاید وہ روایت پتہ ہو جس میں صحابہ کے بارے میں یہ روایت آتی ہے نا کہ جب بھی دو صحابی آپس میں ملتے تھے وہ اس سے پہلے گزرتے نہیں تھے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو سنا نہیں دیتے تھے سورۃ العصر. سورۃ العصر جب ایک دوسرے کو نہیں سناتے تھے تب تک نہیں جاتے تھے, یعنی ایز اے ریمائنڈر وہ بتاتے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو حق کا کہتے رہنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو صبر کا کہتے رہنا ہے, اور ہم خسارے میں ہیں unless and until ہم ایمان اور عمل والے نہیں بنتے. ٹھیک ہے, تو حق کو پھیلانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, بلغوا عنی ولو آیا, اگر ایک آیت بھی آتی ہے اسے پہنچاؤ, اس کا یہ مطلب ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ایک آیت اچھی طرح آتی ہے, یعنی اس کا غلط مطلب نہ پہنچائے, یا اس میں سے اپنی طرف سے ایڈیشن کر کے بدعت بنا کے نہ پہنچائے. ایک آیت صحیح سے آتی ہے تو اس کو فارورڈ کیجیے. ٹھیک ہے, تو حق کی تعلیم جیسے وہ تعلیم دے رہی تھی, ہم نے بھی تعلیم دینی ہے. دن تربیت وہ اپنے بیٹے کی ایز اے سنگل مدر کر رہی تھی, وہ تربیت ہمیں وہاں سے پتہ چلتی ہے. پھر ان کی ریزیلینس پتہ چلتا ہے, ان کا صبر, کہ اکیلے رہنا, انہوں نے بھی کمپینین شپ کو چھوڑا, انہوں نے پورے نیبرہڈ کو چھوڑا, اب کوئی انسان نہیں ہے, کسی کی آواز نہیں آئے گی. پتہ نہیں کتنا ٹائم انہوں نے اس طرح بنو جرہم کے آنے میں گزارا ہے. پانی تو آ گیا تھا لیکن بنو جرہم پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد وہاں پہ آئے اور وہاں پہ اسٹیبلش ہوئے. تو مہینہ لگا ہے یا کئی مہینے لگے, اتنا عرصہ اکیلے رہنا کہ کسی کی آپ کو آواز بھی نہیں آئی. ہم لوگ سعودیہ سے اسلام آباد شفٹ ہوئے تھے, اسلام آباد سے لاہور, اور جب لاہور شفٹ ہوئے تو میرے بچے دونوں چھوٹے تھے, اور پہلے میں جاب کرتی تھی, پھر اس ٹائم میں میں نے چھوڑ دی تھی جاب. تو میں گھر میں رہ کے نا ایسے ہو گئی تھی کہ مجھے کسی بڑے کی آواز, جہاں ہماری کوئی رشتے دار نہیں ہے, تو کسی بڑے کی آواز مجھے لٹرلی ایسے لگنے لگ گیا تھا کہ جیسے ایڈلٹ انٹریکشن میری لائف میں ہے ہی نہیں. اور اس وقت مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ہم اس چیز کو جب ایبسینٹ ہو نا پھر مس کرتے ہیں, ورنہ شاید آپ لوگوں میں سے اگر کوئی اس طرح کی سچویشن میں نہیں رہا شاید وہ فیل نہ کر سکتا, لیکن اس وقت مجھے اصل میں یہ فیل ہوتا تھا کہ ایڈلٹ انٹریکشن نہیں ہے اور میں اس کو مس کر رہی ہوں. تو سوچے وہ پھر بالکل اکیلی, وہ کتنا زیادہ اس کو مس کر رہی ہوں گی, اور کسی سے بات نہیں کر سکتی, کسی سے کچھ پوچھ نہیں سکتی, کوئی مسئلہ نہیں شیئر کر سکتی, کوئی سجیشن نہیں لے سکتی. کتنی مشکل لائف تھی ان کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چوز کیا بیکاز آف ہر ایمان. تو ان کے ریزیلینس کو ہم دیکھ رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنی چوائس کو بھی سیکریفائس کیا نا. وہ اپنے شوہر کو کہہ سکتی تھی کہ نہیں میں نے واپس ہی جانا ہے, میں نے ساتھ ہی جانا ہے, لیکن انہوں نے اپنی چوائس کے بجائے اللہ کی چوائس کو پریفر کیا. تو وی نو دیٹ اٹس آل اباؤٹ پریفرنسز. ہماری اپنی چوائسیز ہوتی ہیں نا لائف میں, کہ میں اتنا سو لوں, نماز مس ہوگی, یا فجر کی نماز عموماً لوگوں کی مس ہو جاتی ہے, یا میں ڈفرینٹ, کچھ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں ڈفرینٹ سچویشنز میں خود کو بچانے کے لیے. اب وہ اس سچویشن میں کیا پریفر کر رہے ہیں کہ میں بچ جاؤں, اللہ نے جھوٹ سے منع بھی کیا تو کوئی بات نہیں, اللہ کی چوائس کو پریفر نہیں کیا اوور دیئر چوائس. ٹھیک ہے, اکثر لوگ زبان سے پھر جاتے ہیں, ویری کامن تھنگ.
کہ زبان دی ہے، کچھ کہا ہے، پرومس کیا ہے، لیکن اس سے پھر جاتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیٹ از ویری بگ تھنگ. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت ہی ناراضگی والی بات ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اب وہ کرو جو آپ کہو جو آپ کرتے ہی نہیں ہو. کہہ کچھ اور رہے ہو، کر کچھ اور رہے ہو، تو اللہ کے نزدیک بھی ناراضگی کی بات ہے. لیکن ویری کامن فینومینا ان آور سوسائٹی، اتنا زیادہ کامن ہے کہ ہم کیئر ہی نہیں کرتے. تو اگین ہم نے کیا کیا ہے، اپنی چوائس کو پریفر کیا کہ مجھے دنیا کے بینیفٹس ہوتے رہیں اور آخرت کے بینیفٹ یا اللہ کی چوائس کو ہم پریفر ہی نہیں کریں. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم اس پہ کانٹمپلیٹ کریں نا، ہماری لائف سے اتنی ایگزامپل اس میں نکل آئیں گی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں. دین ہر ڈٹرمینیشن، ان کی ڈٹرمینیشن جو تھی ٹو اسٹے اوور دیئر. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا صبر کرنا، صبر کرنا ایک ون تھنگ، دین اس میں جمے رہنا ہے سیکنڈ تھنگ. اسی لیے جو اولو العزم رسول ہے نا، عزم کی عظیمت سے ہے، عظمت سے نہیں ہے. عظمت ہوتا ہے بڑائی، گریٹنس. عظمت سے عزم نہیں ہے، عزم از فرام عظیمت. عظیمت ہوتا ہے ڈٹرمینیشن. مجھے نظر نہیں آ رہا. ہاں، جزاک اللہ، شکریہ آپ کا. عظیمت ہے ثابت قدم رہنا، جمے رہنا، ڈٹرمینیشن. اولو العزم رسول 5 تھے. کسی کو پتہ ہے کون سے 5 رسول تھے؟ بتائیں. نہیں نہیں، اونچا نہیں نہیں. حالانکہ حضرت ایوب کا کتنا صبر تھا، جن کو بیماری ہوگی تھی نا. حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نمبر 1 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نمبر 2 پہ حضرت ابراہیم. نمبر 3 حضرت نوح. نمبر 4 حضرت موسیٰ. نمبر 5 حضرت عیسیٰ. یہ 5 ٹاپ کے رسول ہیں نا، جن کی جو ڈویژن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتائی ہے. دے آر دا اونلی ون جو کہ اولو العزم رسول ہیں. اور باقی ان کے بعد ٹوٹل رسول کتنے تھے؟ کسی کو پتہ ہے ٹوٹل رسول کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، شاباش. لیکن اوور آل حدیثوں سے بھی ملائیں تو ہمیں حدیث سے فگر ملتی ہے. دیٹ از نبی. ٹھیک ہے، انبیاء دے آر 1,24,000. ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مسند امام احمد کی حدیث ہے، 300 کچھ رسول تھے. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نبی کا اسٹیٹس یہ، رسول کا اسٹیٹس یہ. ان میں سے کچھ سلیکٹ ہو کے رسول بن جاتے ہیں، ان میں سے کچھ سلیکٹ ہو کے اولو العزم رسول بنے. صبر تینوں کر رہے تھے، اور رسولوں کا صبر بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر اولو العزم رسولوں میں کیا اسپیشلٹی؟ وہ صبر پہ جمے ہوئے تھے. ان پہ اتنی مشکلات تھی، اتنی مشکلات تھی کہ کانسٹنٹ صبر کر کے استقامت اختیار کرتے تھے. تو یہ جو ڈٹرمینیشن ہے نا، دیٹ از another quality. ٹھیک ہے، سیپریٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 حضرت ابراہیم، دین حضرت نوح، دین موسیٰ، دین عیسیٰ. تو ان سب میں سب سے زیادہ مشکلات دیکھی اور اسی سیکوینس میں ان کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے، تو دس از ڈٹرمینیشن بیسکلی. اینڈ دین مایوس نہ ہونا. ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت حاجرہ ہو سکتا تھا پہلے چکر کے بعد ہی مایوس ہو جائیں اور وہ سوچتی کہ پانی کہاں سے ملے گا یا کہاں سے آئے گا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. یا دوسرے کے بعد مایوس ہوتی، لیکن وہ کسی کے بعد بھی انہوں نے ہوپ لوز نہیں کی، مایوسی نہیں ہوئی ان کو، بلکہ وہ کنٹینیو رکھی انہوں نے ایفرٹ. اور ہم لوگ اللہ میں نا بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے میری یہ دعا تو قبول نہیں کی، اگلی میں دعا مانگو نہ مانگو، پھر ہم کیئرلیس ہو جاتے ہیں. یا اس دفعہ تو میرا رزلٹ اچھا نہیں آیا، اگلی دفعہ بھی اچھا نہیں آئے گا. یا یہ جاب تو میری ہوئی نہیں ہے، اگلی بھی شاید نہیں ہوگی. اس طرح ہم بہت جلدی اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے، ہر کام اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے. جیسے ان کا بھی صفا مروہ میں بھاگنا، حالانکہ ان کو زمزم نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن صفا مروہ میں بھاگنا ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ریوارڈ ہے، زمزم نکلے گا. وداؤٹ سیئنگ ریوارڈ ایفرٹ کرنا اینڈ دعا مانگنا. دس از واٹ ریئل اسٹرگل از. یہ اصل میں ہمارا کام ہے جو کہ ہم نے کرنا ہے. کہ ریوارڈ ہمیں نہیں بھی پتا، رزلٹ کیسا آنا ہے ہمیں نہیں پتا، چاہے وہ ایگزامس کا ہے کسی بھی چیز کا ہے، ہمیں نہیں پتا. لیکن ہم نے اینڈ پوائنٹ تک ایفرٹ کرتے رہنا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ بندے سے مسکرا رہے ہوتے ہیں جب وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ابھی ہو رہی ہوتی، ابھی ٹائم نہیں آیا ہوتا، اور وہ بس چھوٹنے بھی ہوتا ہے کہ بس میں کروں، میں تھک گیا ہوں، اب میں نہ مانگوں، یہ تو میری قبول نہیں ہو رہی.
اس سچویشن میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے وقت آنے والا ہے اور یہ اتنی جلدی مایوسی کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ٹائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ میرا اور قیامت کا آنا ایسے ہے جیسے 2 فنگرز ہیں، اتنا قریب، اور ابھی تک آئی نہیں ہے قیامت. تو اللہ کی جو ٹائم کیلکولیشن ہے نا دیٹ از ڈفرینٹ دین آورز. ہمیں تو کبھی کبھی 1 آور بھی اتنا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے لیے ٹائم زیادہ جلدی چل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کیلکولیشن ہے دیٹ از ڈفرینٹ. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں، اگر میری لائف 60 ایئرز ہے اور کوئی چیز اگر مجھے 20 ایئرز پہ ملتی ہے تو وہ 60 میں 20 پہ مل کے تو جلدی ملی ہے. 40 ایئرس اتنی دیر بعد تو نہیں ملی، صرف 20 کے بعد مل گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو دس از ہاؤ. اور اللہ سیز ڈفرینٹلی، دس از واٹ وی کین سے ایز کمپیئر ٹو اس. اور ہم لوگ اس چیز کو ایسے سمجھ بھی نہیں پاتے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. بیسکلی اللہ وانٹس کہ وی براڈن آور ویژن. ٹھیک ہے، ہم فیوچرسٹک ہو، ہمارا اتنا لانگ ٹرم تھنکنگ ہو. ٹھیک ہے، ہمارا ویژن ہو، براڈ ہو. ہم عموماً کیا کرتے ہیں، جو سامنے نظر آ رہا ہے بس وہی ہے، وہی زندگی ہے. جو میں کما رہی ہوں پتہ نہیں اس سے آگے کبھی ہوگا کہ نہیں، میں جاؤں گی کہ نہیں، پروموشن ملے گی کہ نہیں، یا میری فیملی اس کا کیا ہوگا، وہ بیمار ہے. ہمارا نا محدود دائرہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم قیامت تک کا سوچو، تم آگے قیامت کے بعد جنت جہنم کے فیصلے تک کا سوچو، اتنا آگے کا تم سوچو. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں. ہمارا جو ریلیجن ہے نا اٹ وانٹس ٹو میک اس فیوچرسٹک. rather we always focus either on past، یہ مسئلے تھے اس کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمیں بھولتا ہی نہیں ہے. دوسرا، یا پھر جو سامنے ہو رہا ہے نا، آج اگر مجھے کوئی پریشانی ہے، ہم اس میں اتنا زیادہ انوالو ہوتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ الٹیمیٹلی صبر از دا تھنگ دیٹ ول ٹیک می ٹو جنت. اس کی اتنی بڑی امپلیکیشن وی اگنور اٹ. فیوچر جو ویژن ہمارا ہونا چاہیے کہ دیٹ از دا گول، وی اگنور اٹ جسٹ فار دا سیک آف آج کا دن. ٹھیک ہے، سو جو اللہ تعالیٰ جو پوائنٹ آف ویو ہمیں دینا چاہتے ہیں نا، بیسکلی جو ریلیجن ہمارا اسلام ہمیں جو ہمارا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں نا، ہمیں وہ ڈیولپ کرنا چاہیے. اور جب ہم فیوچرسٹک ہوں گے، we'll have our eyes on future اور ہماری جنت جہنم پہ، تب ہمارے لیے یہ زندگی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تب ہمیں یہ مشکلات نہیں لگے گی، تب ہمیں یہ سیکریفائسز نہیں لگے گی. اور ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے پانی دیا، زمزم دیا، تو ہم سب میں سے جس کی جو بھی ایفرٹس ہیں، الٹیمیٹلی ان کو بھی ان کا زمزم ملے گا، ان کو ان کا ریوارڈ ملے گا. اور یہ بات یاد رکھیں، یو ول گیٹ دا ریوارڈ whether in this دنیا اور in the آخرہ. اللہ didn't promise کہ جی you will get it in this دنیا. اللہ نے یہ پرومس نہیں کیا. sometimes you can، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں یہی کہا ہے کہ this is for test. So you will be tested according to your ایمان، یہ ہمیں پتہ چل گیا. But the main reward and complete reward is in the hereafter. ٹھیک ہے، تو ہماری پھر نظر اس پہ ہونی چاہیے. اس ایفرٹ کا چاہے کوئی بدلہ ملے نہ ملے، اس کے بجائے ہم نے کرنا کیا ہے، کانسٹنٹ اسٹرگل اینڈ کانسٹنٹ توکل ٹورڈز اللہ، آن اللہ، اینڈ کانسٹنٹ اسٹرگل ٹو کنیکٹ ود اللہ. اصل میں ہمارا یہ گول ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ بیچ میں چھوٹے چھوٹے جو منی گولز ہوتے ہیں نا، منی ٹارگیٹس ہوتے ہیں، ہم اس میں اتنا گم جاتے ہیں، مین گول کو ہم بھول جاتے ہیں. مین ٹرافی ملنی ہے نا ہمیں، وہ ٹرافی بھول جاتے ہیں، بیچ والے گولز پہ اتنا زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو یہ اپنا فوکس شفٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جیسے اب ان کو بھی پتہ نہیں تھا زمزم ہے، ان کو ڈیفینیٹلی ان کی نظر لاسٹ ریوارڈ پہ تھی، بٹ اللہ بلیسڈ ہے. تو اللہ پر بیسکلی توکل رکھنا ہے وداؤٹ کیپنگ ان آور مائنڈ کہ مجھے یہ چیز ملے ہی ملے. جیسے عموماً ینگ گرلس کو ہوتا ہے میری اس سے شادی ہو ہی ہو، کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی ہو جائے، میں نے اس سے ہی شادی کرنی ہے، اور میں دعا مانگوں گی تو ہو ہی جائے گی. اور اگر آج نہیں ہوگی تو میں اللہ سے ضد کروں گی تو ہو ہی جائے گی. سب سے زیادہ نا ضد والا یہی سوال آتا ہے کہ بس میں ضد کروں، یہ دعا تو میری اللہ کے لیے کیا ناممکن. اس پوائنٹ پہ نا سب کو ناممکن والی بات بھی بھول جاتی ہے، اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے، یہی ہو جائے گی بس. تو اس وقت لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے جو آپ کے لیے پلاننگ کر رکھی ہے نا، اور جس کے ساتھ اللہ نے آپ کا ساتھ لکھا ہے نا، آپ کی پوری لائف ڈیزائنڈ ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ پیٹرن، اور اس کے مطابق اللہ نے آپ کو آگے سیکریفائسز بھی آپ کو کرنے پڑیں گے، آپ کو اچھی چیزیں بھی ملیں گی، اور جنت جہنم اس کمپینین شپ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے،
تو جس بندے کو آپ نے سوچا ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس پورے پیٹرن کا پارٹ ہی نہیں ہے. تو اوپن مائنڈیڈ رہنا چاہیے ہمیشہ. اب مسلسل مجھے بہت ہنسی آتی ہے. مجھے رونا بھی بہت آتا ہے, ہنسی بہت آتی ہے. تو ہاں ہاں نہیں نہیں ہنسے یہ ویسے انفارمل کلاس ہی ہوتی ہے. آج مجھے اونچا بولنا پڑا پنکھا کی وجہ سے چیخ چیخ کے, ورنہ آہستہ نرمی سے ہم بات کر رہے ہوتے. تو ہاں, اللہ تعالیٰ دعا مانگے سب کی شادیوں کے لیے دعا مانگے. یا اللہ سب کو اچھے اچھے اسپاؤسز دے اور جس کے دل میں جو خواہش ہے وہ اگر اچھی ہے تو یا اللہ اس کو قبول کرو. آمین. چلیں تو اچھا, دو گیمس ہیں. تو پہلے ایک والی گیم کریں گے, دوسری کیونکہ دونوں اچھی ہیں تو ہم مس نہیں کرتے. پہلے ہم بلونز والی گیم کریں گے. نیو گیمز ہے آپ لوگوں کے لیے, ہمیشہ سرپرائز گیم ہی ہوتی ہے. دو یہ ٹیم ورک ہے, دونوں روز میں گیم ہوگی. ٹھیک ہے, کتنے لوگ ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. آپ میں سے ایک پیچھے چلے جائیں, پھر 8 8 ہو جائیں گے. آپ لوگ پھلا لیں, جتنا مرضی پھلا لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جتنا مرضی پھلا لیں. ہاں ہاں بس کافی ہے. دوسروں کا پھلا دیں. اچھا اچھا, وہ کہاں سے ملتے ہیں مجھے بھی بتائیں. آج کل شاید دکانوں پہ وہ رکھتے ہی ایسے ہیں. ہاں, میرا فون آ رہا ہے کوئی. دوسروں سے ہیلپ لے. مومنہ ٹیپ ایک اینڈ پہ ٹیپ دے دیں. ایک اس طرف دے دیں. ہاں ایک ادھر, نہیں نہیں ان کو دے دیں, زعیمہ کو دے دیں. ایک اس طرف دے دیں, ایسے آگے آگے والی رو کو ادھر دے دیں نا, پیچھے والی رو کو ادھر دے دیں. ہو گئے سب کی ریڈی ہے, باندھ لے ہیں. آپ رہ گئے ہو بیٹا. لقمان باندھو, کھلاؤ. زعیمہ ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ کا بیٹا اچھا پیچھے دیا ہوا ہے, صحیح ہے. بس لقمان کا رہ گیا. سب کے ریڈی ہے بلونس. اچھا آپ نے تھوڑا موو کرنا ہے, سوچتے ہی نہ رہ جائیے گا, پھر جو جیت گیا پہلے وہ جیت گیا. لقمان کا بس ہو جائے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ میں بتاتی ہوں نا, وہ اس میں فرق نہیں پڑے گا. مومنہ وہ چیزیں لے آئے تھے, کیا پلیٹس وغیرہ نکال لی, وہ آپ چیزیں ڈالنا شروع کر دیں. اچھا ٹھیک ہے, باندھ لیں. ٹھیک ہے, باندھنا رہ گیا بس. شاباش, تھوڑی تھوڑی سمجھ آ گئی آپ کو. اچھا ٹھیک ہے, ریڈی ہو گیا. لقمان آ جاؤ سینٹر میں. اچھا آپ نے ٹیپ والے لوگ ذرا دھیان سے سن لے بات. آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو بلونز ہیں نا سب کے, اس کی چین بنانی ہے ٹیپ کے ساتھ جوڑ جوڑ کے. سارے بلونز ٹیپ کے ساتھ جوڑتے جانا, چین بن جائے گی. تو آپ دونوں کے روز میں سے پہلے جو کر لے گا وہ ونر ہے. ٹھیک ہے, 1 2. اچھا ابھی میں نے گو بھی نہیں بولا, بیٹھ جا. اچھا 1 2 3 گو. ایک چین بنانی ہے, جوڑتے جائیں. ویسے میں نے چین کا ایک کلسٹر نہیں کہا. جس کا ہو جائے وہ بتا دے پلیز, مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. مومنہ ادھر ہی ہو.
हो गया ये। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी चेन बनाई है, खुशी हो गई देखकर। शाबाश, आपके कितने रह गए थे? ओ, बस ऐसे ही हो रहा था। चले अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। हाँ सही है। अच्छा, अब हम दूसरी गेम भी कर लेते हैं। मोमिना कहाँ गई है? मोमिना, वॉशरूम तो नहीं चली गई? मेरा देख के आओ, उधर है अंदर। देखो अंदर है, नहीं तो किचन में शायद चली गई है। अच्छा, मीनवाइल आप लोग कुछ पॉइंट ऐड करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। मोमिना, दूसरी गेम कर ले। चलो आओ वो गेम कर ले। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। बिल्कुल। हाँ, हम हार मान जाते हैं जल्दी। ठीक है। हम्म। सही है। हम्म। जी। हम्म। बिल्कुल। हम्म। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी है ना। सबकी बारी ले लेते हैं, फिर हम गेम खेलते हैं। हम्म। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, उसकी सही एग्जाम्पल है। जी नबा। कुछ भी बता दें, रिपीट भी कर सकते हैं। आपको जो बात कोई जो आपने सीखा है वो बता दें। ठीक है, शाबाश। हाँ जी। हाँ, आपने तो बता दिया। जी। बिल्कुल। हम्म। 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 जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। हम्म। हम्म। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरा।
ہوں 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 صحیح ہے، بارک اللہ جی. ہوں ہوں ٹھیک ہے، شاباش. ٹھیک ہے، شاباش جی. ہوں ٹھیک ہے، شاباش. ہاں جی. لقمان سے پہلے پوچھ لیتے ہیں، لقمان کیا سیکھا ہے؟ odd one out. One man in all women. چلو بتاؤ لقمان. کیا کیا؟ اچھا صحیح ہے. اس میں کیا تھا اس میں؟ اچھا یہ بتاؤ حضرت ابراہیم کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ چلیے جویری آپ. بالکل. ہوں بالکل. ہوں بالکل. ہاں. ہوں ہوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ہاں جی. ہوں 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 ہاں جی. ہاں ہاں جی. ہوں ہوں ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی فاطمہ. ہوں ہوں ٹھیک ہے جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ کا نام دعا ہے؟ صالحہ. خدیجہ.
جزاک اللہ جی. جزاک اللہ جی. صالحہ آپ کا نام ہے نا؟ آپ عائشہ اور خدیجہ. ہوں، بالکل. اور جب تک اللہ نے اجازت نہیں دی وہ واپس نہیں آئے اپنی فیملی کو ملنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا مومنہ، یہ والی گیم پہلے کر لیتے ہیں. اچھا آپ لوگ اپنے میں سے نا یہ پیچھے والی ایک ٹیم ہے، آگے والی ایک ٹیم ہے. ایک بندہ چوز کرنا ہے جس کو ہم بلائنڈ فولڈ کریں گے. ہم دیکھیں گے اس کا توکل کتنا ہے. اچھا اس کو دوسرے اپنی ٹیم والے لوگ اس کو گائیڈ بھی کریں گے. تو چوز کریں. صحیح ہے. ان کی آنکھیں باندھیں. آپ نے نا یہاں سب نے کھڑے ہو جانا ہے سائرہ. آپ نے بھی ادھر کھڑے ہونا ہے سب نے. اور ان کو پیچھے پیچھے والی ٹیم میں صلح نہیں ہو رہی. ابھی تو ہم ڈیسیژن میکنگ کی بات کر رہے تھے. بچوں کوئی بھی آ جائے. اچھا زائمہ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ لو. ہاں بالکل بھائی. نہیں 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 ادھر آ جاؤ. اچھا آپ لوگ اپنی ٹیم کے پاس آ جاؤ. ان کے پاس آپ لوگ آ جائیں اپنی ٹیم کے پاس. یہ کوئی بیٹا چیزیں نہیں ڈالنا. اچھا ریڈی. ریڈی ہو گئے کیا؟
यस एग्जैक्टली. आंखें बहुत बड़ी नेमत है और